اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 12 ربیع الاول شریف کی رات کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی رات آپ نے صرف 2 نفل پڑھنے ہیں اور 1 تسبیح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی کا سب سے بڑا مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آج کی رات آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنی میری بہنوں میرے بھائیوں۔ 12 ربیع الاول شریف کی رات بہت ہی خاص ہے۔ اس رات کو آپ نے غفلت سے نہیں گزارنا، اس رات کو آپ نے کثرت سے عبادت کرنی ہے۔ ربیع الاول شریف ہر کوئی مناتا ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو ہم ربیع الاول کے فضائل و برکات بھی بیان کرتے ہیں، میلاد شریف بھی مناتے ہیں، خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں، تنگ دستوں، لاچاروں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو ایک بادشاہ کا واقعہ آپ کو بیان کرتی چلوں کہ اربل کا بادشاہ ابو سعید مظفر ہر سال ربیع الاول کے مبارک مہینے کا بڑا ہی ادب و احترام کرتا اور بالخصوص اس مہینے میں میلاد شریف بڑے اہتمام سے مناتا اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کرتا۔ اس محفل میں شرکت کرنے والوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اس محفل میلاد میں بھنی ہوئی بکریوں کے 5000 سر دیکھے، 10,000 مرغیاں، فیرنی کے 1,00,000 پیالے اور حلوے کے 30,000 تھال دیکھے۔ بہت سے علماء اور صوفیہ محفل میلاد میں شرکت کرتے تھے۔ بادشاہ ابو سعید مظفر انہیں قیمتی لباس پہناتا، انعامات سے نوازتا۔ وہ ہر سال محفل میلاد پر 3,00,000 دینار خرچ کرتا تھا۔ مہمانوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا، وہ ہر سال اس پر سالانہ 1,00,000 دینار صرف کرتا تھا۔ 30,000 دینار خرچ کر کے حرمین شریف کے راستے درست کرواتا۔ یہ صدقات ان صدقات کے علاوہ تھے جنہیں پوشیدہ طور پر کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے سنا ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک مہینے کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کرتے، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے میلاد شریف منانے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جیسا کہ جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اے امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ تم دنیا آخرت میں خیر کثیر کے حقدار پائے۔ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ بے شمار محلات اسے عطا کیے جائیں گے اور ہر محل میں حور ہوگی۔ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیے، جشن ولادت منا کر اسے خوب عام کیجیے، کیونکہ ماہ ربیع النور شریف جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بے حد و حساب بہاریں لاتا ہے، بے حد و حساب رحمتیں لاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا آپ نے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ آج کی رات تو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیں، جو مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے، آپ کے پیدا ہونے کی رات ہے، آپ کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، تو وہ کس قدر بابرکت رات ہوگی، کس قدر خاص رات ہوگی۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کو آپ نے عبادت میں گزارنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور صبح سحری کے وقت جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ روزہ رکھیں، اور جو نہیں بھی رکھیں وہ صبح سحری کے وقت اٹھ کر پاک صاف ہو کر عبادت کریں، نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ان کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو آج کی رات کسی بھی وقت آپ اٹھ کے یہ 2 نفل پڑھ لیں اور 1 تسبیح، تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ نوافل کس طرح سے پڑھنے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ تو آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ کس نیت سے؟ آپ نے اپنی زندگی کا خاص مقصد پورا ہونے کی نیت سے آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔
اور 2 نفل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے درود پاک کی، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے یا اللہ یا رحمانو کی، یا اللہ یا رحمانو کی پڑھنی، اور آخر میں پھر سے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لینی ہے۔ تو آپ اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی پوری ہوگی۔ زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد جو ادھورا ہے اب تک، وہ آپ اپنے لیے مانگ لیں انشاءاللہ تعالی، اس سے ایک مقصد میں ہزاروں مقصد آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو 12 ربیع الاول شریف کو اتوار کا دن ہے، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سب کو میری طرف سے 12 ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو۔ فی امان اللہ۔